انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کے احسانات انگنت ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت اولاد ہے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کی چاہت اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر انسان بلکہ ہر جاندار کی فطرت میں ڈال دی ہے۔ ہر انسان اولاد کی چاہت رکھتا ہے، بلکہ دنیا کا ہر حیوان، ہر جاندار اولاد کی چاہت رکھتا ہے۔ انبیاء کرام ویسے تو بہت نیک طبیعت کے ہیں اور دنیا کی چیزیں اور دنیا کی خواہشات ان کو اپنی طرف مائل نہیں کرتے، پر اولاد کی چاہت ایک ایسی چاہت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی فطرت میں بھی رکھ دی ہے۔ نبیوں کو بھی اولاد کی چاہت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ربی ہب لی من الصالحین، اللہ تعالیٰ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ دنیا کی نعمتوں میں اولاد ایک ایسی نعمت ہے جس کی چاہت اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے دل میں بھی رکھ دی ہے۔ زندگی بھر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما دے، صالح اولاد عطا فرما دے، اور جب اولاد ملی تو اللہ کا شکر ادا کیا، فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اس بڑھاپے میں بھی مجھے اسماعیل جیسی اولاد عطا فرمائی ہے۔ بلکہ قرآن مجید کی دعاؤں میں وہ دعائیں جس میں بہت خشوع ہے، بہت گڑ گڑاہٹ ہے، بہت درد ہے، بہت تڑپ ہے، ان دعاؤں میں سے ایک دعا حضرت زکریا کی دعا ہے، اور وہ دعا کس لیے ہے؟ اولاد کے لیے۔ حضرت زکریا نے اللہ سے دعا کی رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، کہ اللہ تعالیٰ میری یہ ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الراس شیبا، اور اللہ تعالیٰ میرا سر یہ پک چکا ہے بڑھاپے سے، ولم اکم بدعائک ربی شقیا، لیکن اتنا سب ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ میں تجھ سے دعا کر کے نامراد نہیں ہوا ہوں، میری امید تجھ سے وابستہ ہے، میرا توکل تجھ پر قائم ہے۔ کتنی گریہ وزاری ہے دعا میں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں بھی، یعنی اولاد اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ نبیوں کو بھی اس کی چاہت ہوتی تھی، اور صرف نیک اور صالحین کو نہیں، فاسق و فاجر کے دل میں بھی اللہ نے اولاد کی محبت ڈال دی ہے۔ اولاد ایک ایسی نعمت ہے، یعنی آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے فوجیوں نے دریا سے نکالا اور فرعون نے کہا کہ ان کو قتل کر دو، تو فرعون کی بیوی نے آ کر کے کیا کہا؟ لا تقتلہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کہ اس لڑکے کو قتل مت کرو، ممکن ہے یہ ہم کو فائدہ پہنچائے یا اس کو ہم اپنی اولاد بنا لیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ لاولد تھا، اس کی اولاد نہیں تھی فرعون کی، تو جیسے ہی اس نے اولاد کا لفظ سنا نا، فرعون جیسے شخص کا بھی دل پگھل گیا۔ طاغوت دنیا کا سخت ترین، سخت دلیل، شقی القلب انسان ہے، لیکن اولاد کا نام سنتے ہی اس کا دل پگھل گیا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان بخش دی اور قتل کرنے سے منع کر دیا۔ تو اولاد کی چاہت، اولاد کی نعمت ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں ڈالی ہے، بلکہ انسان ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے تو جانور کی فطرت میں بھی محبت ڈالی ہے نا۔ اولاد کی محبت اور چاہت تو جانوروں کے اندر بھی اللہ نے رکھی ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں، ہاں وہ ایک شاعر کا بڑا خوبصورت سا شعر ہے، ماں کی محبت کا مت پوچھ، چڑیا سانپ سے لڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے اندر اولاد کی ایسی، چڑیا بہت معصوم سے جانور ہے، لیکن اللہ نے ماں کے اندر بچوں کی ایسی محبت ڈالی ہے کہ چھوٹی سی چڑیا کو آپ دیکھیں سانپ سے لڑ جائے گی۔ آپ نے اس طرح کی ویڈیوز دیکھیں کہ مرغی جو ہے وہ اس کا انڈا یا اس کے بچے کو کھانے کے لیے سانپ داخل ہوتا ہے تو وہ سانپ سے لڑ جاتی ہے۔ دنیا میں ماں کی محبت جیسی کوئی محبت نہیں ہے، یعنی اللہ کی محبت کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے، پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کی محبت سمجھانی ہوئی کہ کیسی ہے تو ماں کو بطور مثال پیش کیا
ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ موجود تھے، جنگ کے بعد کا ماحول تھا، ایک عورت اپنے بچے کو ڈھونڈتے ہوئے پریشان ہو رہی تھی، بوکھلائی ہوئی تھی، یہاں سے وہاں دوڑ رہی تھی. اس کی بوکھلاہٹ دیکھی صحابہ نے، پھر اس کے بعد دیکھا جیسے ہی اس کو اپنا بچہ ملتا ہے جھپٹ کر کے اپنے بچے کو اٹھاتی ہے اور اپنے سینے سے لگا کر کے دودھ پلانے لگتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اپنے بندے سے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے سے کرتی ہے. نہیں، اللہ کی محبت کو بھی سمجھنا ہے تو اس کے لیے دنیا میں کوئی مثال اللہ کے نبی نہیں دی تو وہ ماں کی محبت کی دی. تو اولاد کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے. میں نے دیکھا ہے زندگی میں وہ لوگ نا جن کو اولاد نہیں ملتی ہے، دنیا کی ہر خوشی ان کے قدموں میں آ جائے ایسے لگتا ہے کہ زندگی ادھوری ہے، بلکہ اولاد مل جانے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ انسان کی زندگی پوری ہو گئی ہے. مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نا کہ میں خود سوچتا ہوں کہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ کون سا تھا، تو مجھے ایک لمحہ یاد آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے پہلی بیٹی دی اور اس کو میں نے گود لیا، تو مجھے ایسا لگا کہ اب جیسے زندگی کی ہر خواہش پوری ہو گئی، اب جیسے لگا کہ ساری کائنات کی خوشیاں سمٹ کے قدموں میں آ گئی ہیں. اولاد کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم کیونکہ ناشکرے لوگ ہیں تو بعض مرتبہ نعمت ملنے کے بعد اس کی ویلیو ہمارے ذہن میں نہیں رہ جاتی. جن کو نہیں ملی ان سے پوچھئے اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ لگانا ہو تو ان کے چہرے دیکھیے جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے. میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ایسا لگتا ہے وہ مسکرانا بھول گئے، چہرے پہ جیسے رونق ختم ہو گئی ہے، صرف ایک اولاد نہیں ہوئی. اللہ کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے. مطلب بعض مرتبہ عورتیں ہمارے جھنجھلا جاتی ہیں، بہت ساری اپنے بچوں کے جیسے ڈپریشن کا شکار رہتی ہیں، بعض مرتبہ اس ٹینشن کی وجہ سے بول دیتی ہیں نہیں ہوتے تو اچھا تھا، اتنی سکون سے آسان کی زندگی گزر رہی تھی، اتنا بڑا جھمیلا سر پہ آ گیا ہے. ہمارے یہاں پرانے لوگ کہا کرتے تھے کنگال سے جنجال اچھا ہے. ہاں، آدمی کنگال رہے اس سے بہتر ہے کہ گھر میں جنجال رہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم جب جنجال آ جاتا ہے تو ہم کنگال کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ کنگالی اچھی نہیں ہے، جنجال گھر میں رہے ہی اچھا ہے. اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی چاہت ہمارے دلوں میں ڈال دی. اللہ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، کچھ چیزوں کی محبت اللہ نے انسان کی فطرت میں ڈال دی ہے. اس میں سب سے پہلا ذکر کیا عورتوں کا، من النساء، دوسرا ذکر کیا بیٹوں کا، والبنین، یعنی اولاد میں خاص طور پہ بیٹوں کی چاہت انسان کو زیادہ ہوتی ہے اس لیے بیٹوں کا ذکر کیا، ورنہ عمومی طور پہ اولاد کی چاہت یہ انسان کی فطرت کا، اس کے مزاج کا حصہ ہے. اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جتنی بڑی نعمت ہے اولاد اتنی ہی بڑی آزمائش بھی ہے.